کیا تھا کہ بہو پر ساس کا کتنا حکم ماننا ضروری ہے. بعض اوقات ساس کہتی ہے ایسے بال بناؤ، اگر بہو نہ بنائے اس کو پسند نہیں آ رہا تو شوہر کی ناراضگی کا اندیشہ ہو تو کہتے ہیں امی کی بات کیوں نہیں مانتی. اسی طریقے سے ساس بعض اوقات کہتی ہے کہ جی دودھ پی لو اور بہو نہیں پینا چاہتی، اب شوہر کہتا ہے بھی میری ماں کہہ رہی ہے دودھ پی لو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیے کہ شرعی لحاظ سے بیوی پر ساس کی اطاعت کرنا کوئی واجب نہیں ہے، نہ ساس کی خدمت کرنا وغیرہ واجب ہے، واجب نہیں ہے، میں واجب کی بات کر رہا ہوں. باقی اگر ان کو ماں سمجھ کر، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ساس کو اپنی والدہ ہی تصور کرے. اب جیسے ماں اپنی بچی کو سمجھاتی ہے اور بچی کو چاہیے کہ ماں کی بات کو قبول کرے، ایسے بہو اپنی ساس کی بات کو قبول کرے تو بہت اچھی بات ہے، گھر میں ایک اچھا ماحول بنے گا. اور اگر صورتحال یہ ہو کہ ساس کچھ کہہ رہی ہے بہو کو پسند نہیں لیکن شوہر کی ناراضگی کا اندیشہ ہے تو بہت اچھا ہے کہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کی نیت سے اطاعت ساس کر لی جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ساس کو بھی چاہیے کہ اس پہ توجہ کرے کہ بعض اوقات میں کسی پہ بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ساس بھی جانتی ہے کہ بہو اس کو ناپسند کرتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو ڈھال بنا کر ٹارچر کرنے کے لیے، ٹینشن دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے جان بوجھ کر ایسا کام کرتی ہے. اسے پتا ہے کہ بہو کو یہ بالوں کا سٹائل پسند نہیں ہے، بیٹے کے سامنے جان بوجھ کے کہیں گی ایسا بناؤ. اب انہیں پتا ہے کہ یہ بنائے گی اس کو تکلیف ہوگی اور نہیں بنائے گی تو میں بیٹے کو پش کر دوں گی، بیٹا اس کو برا بھلا کہے گا، مارے گا، پیٹے گا. تو یہ جو تکلیف دینے والا سلسلہ ہے یہ ساس کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہو کو چاہیے ساس کو اپنی والدہ تصور کرے، اسی طرح ساس کو بھی تو چاہیے کہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی تصور کرے. جیسے اپنی بیٹی سے لہجہ ملائم ہوتا ہے، ساس سے بہو سے بھی ملائم لہجے کے ساتھ گفتگو کرے، نہ کہ ہر بات میں جھڑک کر ڈانٹ کر ایک طنز کے ساتھ گفتگو کرے اور پھر بیٹے کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ بیٹا بہو کے بیوی کے خلاف کچھ اس طرح کی لینگویج یوز کرے. یہ پھر گھر بنانے والا ایک اچھا ماحول نہیں بنے گا، ایک ٹینشن والا ماحول بنے گا. تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ بیوی پر ساس کی اطاعت کوئی واجب نہیں ہے لیکن وہ خوشنودی شوہر کے لیے اور ایک گھر کا ماحول بنانے کے لیے اگر اطاعت کر لے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، خواہ کا مسئلہ نہ بنائے. لیکن اگر کسی نقصان کا اندیشہ ہے یا کوئی بات بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ہے تو اس میں پھر اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کر اور شوہر کے ذریعے ہی پھر ساس سے یہ بات کہلوائی جائے کہ یہ پسند نہیں ہے تو شوہر خود کہے کہ جی امی جان ایسا نہ کریں آپ، یہ چیز کو پسند نہیں ہے، یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے. جیسے بعض اوقات دودھ پینا بعضوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، اس سے ویٹنگ سی ہونے لگتی ہے، نہیں پسند آتی طبیعت کو. اب ساس چاہے اچھے نظریے سے کہہ رہی ہے کہ چلو بہو دودھ پیے گی ذرا طاقت آئے گی، جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو فیڈ وغیرہ کروانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ساسیں بعض اوقات کہہ دیا کرتی ہیں. تو اگر وہ اس طرح کہہ رہی ہے لیکن بہو اس کو پسند نہیں کر رہی تو پھر وہ انکار بھی اس انداز سے ہو اور اس طرح حکمت کے ساتھ ہو کہ ساس کو برا بھی نہ لگے اور براہ راست اس سے بدظن بھی نہ ہو. اور یہ عورتیں بڑی ماہر ہوتی ہے اس سلسلے میں، یہ کر سکتی ہیں لیکن کرتی نہیں ہے، یہ اپنا ہی مطلب کچھ ایسا ذہن بنا لیتی ہے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. ایک کوشچن سے ہوا کہ ایک ٹیچر ہے جو کلاس میں پڑھاتا ہے، بعض اسٹوڈنٹس کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، بعض کی طرف کم ہوتی ہے، تو کیا اس ٹیچر کی بروز قیامت کوئی گرفت ہوگی کہ بعض پہ زیادہ توجہ کی بعض پہ کم کی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ریکوائرمنٹ شریعت کی ہے کہ ٹیچر سب پر یکساں توجہ کرے، وہ ہے ایک مناسب رویہ کہ ہر ایک کے ساتھ یکساں رویہ ہو تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے یا مجھے ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے یا شاید مجھ میں کوئی ایسی کمی ہے کہ میں ٹیچر کی نگاہوں میں کوئی مقام حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں. اس سے اس کے دل میں احساس کمتری بیدار ہوگا اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کمی نعمت کا شکوہ کر بیٹھے. یہ تو قطعاً غیر مناسب ہے. استاد کو سب کے ساتھ یکساں رویہ رکھنا چاہیے اور کسی کو اس طرح کا احساس نہ ہونے دے، حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس پڑھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ریگولر آتے ہیں، صفائی ستھرائی کا بہت اچھا لحاظ رکھتے ہیں اور ٹیچر جو کام دیتا ہے ہوم ورک وغیرہ یا جو بھی محنت کے کہتے ہیں وہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں. اس وجہ سے ٹیچر کا مائلان تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ وہ کلاس میں ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کو اگلی سیٹس پہ بٹھایا جاتا ہے. ان سے کبھی کبھار کوئی کوتاہی ہو جائے تو ان کی سابقہ کارکردگیوں پہ نگاہ رکھ کر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی بعض اسٹوڈنٹس جیلس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قریبی رشتے دار ہے تبھی استاد صاحب توجہ کرتے ہیں، ٹیچر توجہ کرتے ہیں. اس طرح کی جو توجہ ہے جو کسی کے اچھے اوصاف کی وجہ سے ہو، اس میں استاد بھی کوئی قابل گرفت نہیں ہے.
ایک تو ہے یکساں توجہ سب پہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ زیادہ ان اوصاف کی وجہ سے کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس طرح ہے کہ کچھ کو جان بوجھ کے اگنور کرتے ہیں، مثلا کسی کی شکل صورت اچھی نہیں لگتی، کوئی بہت ہی غریب بچہ ہے اس وجہ سے اس کو اس طرف توجہ نہیں ہے، جو زیادہ اچھے بالدار بچے ہیں یا ان کے والد صاحب کی اچھی پوسٹ پر ہے، یہ سوچ کر کے ان سے کبھی کام نکلوا لوں گا، تو ٹیچر ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور بعض بچوں کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں جس سے ان کے قلب میں احساس کمتری بیدار ہو رہا ہے۔ یہ رویہ قابل گرفت ہے اور اس ٹیچر کو بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ مکمل توجہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو سرکار اس طرح ہماری طرف متوجہ ہوتے کہ ہمیں لگتا کہ سب سے زیادہ میری طرف متوجہ ہے۔ ہر ایک کو یہ محسوس ہوتا تھا، یعنی بیلنس رکھتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میں، گفتگو کرنے میں، تعریف کرنے میں اور کسی کی توصیف کرنے میں، کسی کو انعام دینے میں، کسی کو مرکز محفل بنانے کے سلسلے میں بہت اچھا بیلنس قائم رکھا کرتے تھے۔ یہی ٹیچر کو چاہیے کہ اس طرح کرے۔ ان دنیاوی وجوہات کی بنا پر مال و متاع کی کمی، یا ایک رشتہ دار ہے دوسرا غیر رشتہ دار ہے، ایک محلے دار ہے دوسرا نہیں ہے، ایک کے پاس پیسہ وغیرہ ہے، سورسز ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے اگر وہ غیر مناسب اور غیر متوازن رویہ اختیار کریں گے تو اس میں گرفت کے امکانات یقیناً ہو سکتے ہیں۔